बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, एक ज़ारा के हवाले से एक मेरे पास मैसेज आया। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल था, तो मैंने कहा कि वो सवाल को जो है थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि टीमें काम कर रही हैं, इदारे काम कर रहे हैं, तो कुछ कहना जो है वो शायद सूदमंद हो, शायद ना हो, क्योंकि जैसे सुगरा का जो किरदार है उसको अगर देखा जाए कि वो जादूगरनियाँ जो है वो उसके नाम से, जादूगरनी के नाम से मशहूर वो औरत, और उसके बाद इस किस्म की हरकतें करना, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी रिचुअल जो है वो किसी शैतानी अमल के लिए जो है ज़ारा को कत्ल किया गया? क्योंकि खोपड़ी का ख़ास तौर पे जला देना, यानी कि सर का ख़ास तौर पे जला के ऐसा कर देना कि उसमें से सिर्फ हड्डी नज़र आ रही है, यानी कि खोपड़ी नज़र आ रही है। थोड़ा सा मैंने कुछ इस टॉपिक को ज़रा इस वे में लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे लिया जाए, ठीक है। हो सकता है लोगों को बात समझ में ना आए, इख्तिलाफ करें, इख्तिलाफ हर एक का हक़ है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक मिनट का एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आप वो गौर से सुने और देखें तो आपको शायद कुछ समझ में आए कि अगर ज़ारा को मारना ही मकसूद था तो अपने ही घर के अंदर क्यों मारा? सबसे पहला सवाल ये। इसको मकसद कहीं और ले जाके बेला फुसला के कुछ कर देते कि फलानी जगह जा रहे हैं, ठीक है, अपने घर के अंदर मार दिया, फिर अपने घर के अंदर टुकड़े किए गए। हो सकता है कि देखें, अगर आप अगोरियों के हवाले से या काले जादू, काले अमलियात, शैतानी अमलियात जो हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा आपने स्टडी किया हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पता चलेंगी कि किस किस किस्म की हरकत होती हैं। और उसमें जैसे हमारे सब्सक्राइबर का जो है वो कमेंट था कि एक ख़ास किस्म की हड्डी, मतलब इंसानी जिस्म की कुछ ख़ास हड्डियाँ होती हैं जिनके ऊपर ये अमलियात होते हैं, उन अमलियात का क्या उसको सुगरा बीबी को और यास्मीन को करना था। देखें, मैं आपको थोड़े से जादू जो है ना उनके हवाले से बताता हूँ, किस किस अक़साम के जादू होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कल मैं आप लोगों से बता रहा था कि पड़ोस से जो है वो नवीद जो है टाप के छत पे जाता है, तो वो पड़ोसन भी जो है वो सुगरा की रिश्तेदार है। क्या उसको पता नहीं था कि ये एक अनजान बंदा है, ये घर के अंदर आ रहा है इस तरीके से? अगर सुगरा बीबी का दरवाज़ा लॉक था, वो जाम हो गया था, तो सुगरा बीबी कहाँ से निकल के आई? या उसने छत पे से वो किया, जो कुछ भी था, पड़ोसियों की नाअहली की वजह से काफ़ी सारे मामला जो बच सकते थे शायद वो ख़राब हुए। अच्छा, अब एक सवाल और भी है कि क्या ये नवीद पहले भी इन लोगों के साथ ऐसे कोई कार्रवाई कर चुका है कि जिसमें किसी की जान ली गई हो? ऐसी चीज़ हो सकती है ना। अच्छा, अब ज़ारा की हड्डी जादूगंडों के लिए इस्तेमाल करना थी, ऐसा कौन सा अमल है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। इंसानी खोपड़ी शैतानी जादू के लिए इस्तेमाल होती है, ये बात सबको पता है। अगोरी वगैरह इसमें ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में करते हैं, और जो जैसे अमेरिकन है, लातीनी अमेरिकन है, ब्लैक अमेरिकन है, वहाँ पर भी। अब मैं आपको जादुओं की अक़साम कुछ बताता हूँ कि कनेक्टेड विद, मतलब उसमें क्या होता है, कनेक्टेड विद डेड, यानी कि जो मुर्दे हैं उनके साथ ताल्लुकात करना। मकसद आपको पता है कि अहोजा बोर्ड के बारे में भी अगर आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी अहोजा बोर्ड के हवाले से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। कि उसमें होता है कि जो सर है ना मुर्दे का, तो उसको रूहों से जो है ताल्लुकात बनाने में, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो सूदमंद साबित होता है। उससे बहुत ज़्यादा सही तरीके से जो है वो असर अंदाज होता है उस पर, जो आप अमल कर रहे हैं उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। एक होता है बोलने वाला सर, इसमें ये होता है कि एक सर या खोपड़ी को तैयार किया जाता है, बाकायदा उस पर अमलियात की जाती हैं डिफरेंट टाइप की, कि कोई भी काम करना है या फलां कर सकता है, तो वो खोपड़ी जो है वो बात करती है, उसमें से आवाज़ आती है। ज़ाहिर है जब शयातीन जो हैं उनको उस खोपड़ी के अंदर लेकर आया जाता है, अमलियात जो है वो बेसिकली ये हो रहा होता है कि हम जो है वो शैतान से कम्युनिकेट कर रहे हैं या खोपड़ी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी रूह से। बेसिकली वो शयातीन जो है वो उस खोपड़ी को यूज़ करते हैं। जैसे आपको सूरह बकरा याद है कि सूरह बकरा में क्या अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे, तो वो जो सामरी जादूगर था उसने सोने का बछड़ा बनाया, जिसके मुंह से आवाज़ निकाली कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। आज तक वो जो है बछड़े की पूजा हो रही है, ठीक है।
تو وہ اسی طریقے سے جو کھوپڑی میں سے آواز آتی ہے وہ جو ہے اس سے جو بھی شیطانی کام لینا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، نظر بد سے بچاؤ، کھوپڑی کو انسانی روح کی بری نظر سے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو اپنے اوپر آپ کے اوپر کوئی اٹیک نہ کرے تو وہ کھوپڑی جو ہے وہ آپ کو مطلب شیطانی جو عمل کر رہا ہے اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے، بری نظر سے بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو قبائل ہیں جیسے افریقی قبیلے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کسی کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے تو کھوپڑی کے ذریعے وہ کرتے ہیں، ان کی پڑھائیاں بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہیں۔ اچھا، قیاس کے لیے یعنی کہ ڈیوائننگ کے لیے جو ہے وہ کندھے کی ہڈی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے شولڈر بلیڈ کی جو ہڈی کہلاتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے اسکیپولر کے جو بلیڈ مشق ہے، یہ رواج چین اور سائنو کرا سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ ایجاد ہوا، وہاں سے چائنا سے خاص طور پہ، تو یہ بہت خطرناک قسم کا ہے۔ دوسری روایت میں بھی اس کو تیار کیا جاتا ہے، مطلب دوسرے سٹائل میں بھی اس کو تیار کیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس سے جو ایک جادو کی اقسام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہوڈو ہے، افریقی امریکی جادو ہے، یعنی کہ جو بلیک امریکنز ہیں وہ لوگ یہ جادو کرتے ہیں ہیلنگ کے لیے، ڈیوائن کے لیے یعنی قیاس کے لیے، اور تحفظ یعنی کہ پروٹیکشن کے لیے۔ اب اس میں پروٹیکشن کیسی ہوتی ہے، کسی کو اگر مطلب آپ کو پتہ ہے بابا لوگ اچھے عمل برے عمل دونوں کرتے ہیں وہ لوگ بھی۔ ووڈو بہت زیادہ خوفناک ہے، اس میں ووڈو ڈال کا استعمال بھی ہوتا ہے، انسانی کھوپڑی کا، انسانی ہڈیوں کا جو ہے، خاص طور پہ جو آپ کی یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہڈی گڈی ان کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حیاتی جو ہے وہاں پر بیسکلی یہ ادھر کی ایجاد ہے، اور جس میں روحوں سے اور ان کے آباء و اجداد سے باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہے کورنڈر میسو، تو یہ ہے لاطینی امریکہ کی ہے یہ، اور شفا یابی کے لیے روایتی طریقہ ہے، تحفظ کے لیے انسانی ہڈیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی بیمار کو شفا دینی ہو، جادو سے نجات کرنی ہو تو اس کے لیے۔ نیکرومینسی ہے، انسانی ہڈیوں سے کے ذریعے مردوں سے بات کی جاتی ہے، اس میں نیکرومینسی بہت زیادہ فیمس ہے اس وقت، اور سب سے زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے، تو نیکرومینسی وغیرہ کے لیے بھی۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کا مسائل، یہ جادوگر لوگ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے روحوں سے اور کسی کے آباء و اجداد جس کو ہم موکلات وغیرہ کہتے ہیں، وہ بیسکلی انسانی روحیں ہوتی ہیں، نیک روحیں ہوتی ہیں، بد روحیں ہوتی ہیں، ان کو اپنے قابو میں کر کے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو ان کا پیشنٹ ہوتا ہے یا ان کا کلائنٹ ہوتا ہے تو اس کا کام کیا جاتا ہے۔ اب اس سے مشورے لیے جاتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا۔ اب وہ جادوگرنیاں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان خزانے کی تلاش میں ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آب حیات کا پانی جو ہے وہ اس کی کھوج میں ہو، کوئی کام نکلوانا ہو کہ دنیا میری مٹھی میں آ جائے، جس ٹائپ کی ان کی نیچر ہے کہ بیٹے سے جیلس ہو رہی تھی کہ وہ بہو کو کیوں زیادہ ٹائم دیتا ہے، بیٹا جو ہے وہ اپنے سارے جو مطلب اس کو قابو میں کرنے کے لیے ہو سکتا ہے عملیات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ساری اپنی جو ہم کہیں تو وہ مانے، وہ جو ہماری بات ہو، اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے یہ عملیات وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دور جدید جو ہے وہ دور جاہلیت کا اس وقت جو ہے نا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام کے قیام سے پہلے جو ہے وہ پورا عرب جو ہے وہ پوری دنیا جہالت میں پڑی ہوئی تھی، اور اسی قسم کی حرکات ہوتی تھی، جادو گنڈے، مار کٹائی، قتل و غارت گری، وہ جو آج چل رہا ہے وہی اس وقت بھی چل رہا تھا، لیکن آج میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ عروج پہ پہنچ گئے۔ تو اس میں خاص طور پہ مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں یہ جادو گنڈے کرا رہی ہوتی ہیں۔ پھر لڑکے لوگ بھی، مرد حضرات بھی جو ہے وہ کسی سے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا، کسی کی بیوی کے اوپر بری نظر ڈالنا، کسی کے دوست کی بہن کو قابو میں کرنا، کسی کی ماں کے ساتھ تعلقات، اس طریقے کا بہت سارے کچھ ہوتے ہیں، بھابھیوں کے اوپر بری نظریں، مال و دولت حاصل کرنا، اس کے شارٹ کٹ طریقے وغیرہ جو ہے اس کے لیے یہ لوگ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زارا کے جو ہے وہ ہڈیاں یا اس کی سر کی جو ہڈی ہے یعنی کھوپڑی جسے کہا جاتا ہے، اس کو بھی اسی پرپس کے لیے یوز کرنا ہو کہ کوئی جادو گنڈے وغیرہ کرنے کے لیے، لیکن پکڑے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو وہ والا حساب کتاب ہو گیا۔ یہ صرف ایک ایسی بات تھی انفارمیشن کے لیے کہ شاید اس پہلو سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح سے وہ ڈٹائی کر رہی ہیں کہ اپنا جو سغرا اور اس کا یاسمین کا جو بیہیو ہے عدالت میں، کس طرح سے بدتمیزی ابھی تک ان کی، مطلب کوئی شرمندگی پشیمانی نہیں ہے ان لوگوں کو، وہ چل رہے ہیں اپنے اسی ٹور کے اندر کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، جو بھی کیا بہت بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز پتہ چلی ہے کہ جو نوید ہے وہ سغرا کے جو ہے وہ کسی
کزن پھوپھی زاد خالہ زاد ماموں زاد کا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ لے پالک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، لے پالک بیٹا بھی ہوتا ہے کہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی یتیم ہو، جیسے آپ کو پتہ ہے وہ نہیں ہے جو ادارے جو ہے فلاحی ادارے، وہاں پر لوگ اپنے بچے کو پھینک کے چلے جاتے ہیں کہ اب کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو، آپ لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے کہیں سے اڈاپٹ کیا ہوا، اور اس طریقے کا سنا ہے کہ بہت ہی زیادہ بڑا جاہل، گنوار، ان پڑھ اور ہر طرح کا اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس ٹائپ کا وہ انسان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے میں ہوں میرا بس ہو جائے باقی دنیا جائے بھاڑ میں، جو اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں، یہ پورا ٹولہ ان میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ آپ لوگوں کے لیے کمنٹ کر دیجیے گا جو بھی آپ کو آپ کی رائے ہے۔ ایک سوال آیا تھا تو اس کے اوپر میں نے یہ مہرین نایاب کی فرمائش پہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیجیے گا۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں غصہ وائنس۔ اللہ حافظ۔